بمز ہے، اس کے پاس اپاچی ہیلی کاپٹر ہے، اس کے پاس دنیا کی بڑی خوفناک قسم کی ٹیکنالوجی ہے جن کے دنیا نے نام نہیں سنے. وہ ایک بم مارتا ہے، پہاڑ اللہ کی قسم زمین تک ریزہ ریزہ ہو کے نیچے سے پانی نکال دیتے ہیں. اتنے خوفناک اس کے پاس ہے. بچو گے نہیں. انہوں نے کہا ہر شے قربان کر دیں گے، اسلام کی حرمت پر عظمت پر آنکھ نہیں. اس کتے کے خلاف لڑیں گے. مسئلہ اسامہ بن لادن کا نہیں ہے، 4 لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسلام کی عزت اور حرمت کا. جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، نہیں جھکیں گے ان کے سامنے. ساری دنیا کے مسلمان کہتے تھے جھک جاؤ، مان جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ماننا. پھر آسمانوں والے رب نے مدد کی کہ نہیں کی؟ ساری دنیا میں 20 سال ٹکرے مار مار کر اللہ کی قسم ذلیل و خوار ہو کر جس حالت میں نکلا، کسی بندے سے وہ حالت اس کی مخفی نہیں ہے. اور آج دنیا میں امریکی کہتے ہیں، ان کے بیانات دنیا میں نشر ہو رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم وہ کہتے ہیں اب ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل، ہم کس منہ سے دنیا کا سامنا کریں. جہاں جائیں گے وہ کہیں گے تم اس امریکہ کے رہنے والے ہو جو مجاہدین سے چھتر کھا گیا ہے، اس دنیا کی سپر پاور کے رہنے والے ہو جو چند نہتے لوگوں سے ذلیل و خوار ہو گئی. بات دور چلی گئی. میں یہ بتاؤں ہمارے حکمران ماشاءاللہ اس سال انہوں نے اعلان کیا ربیع الاول کے مہینے میں کہ 1 سے لے کر 12 تک ہم جو ہے نا وہ عشرائے رحمت منائیں گے. اور قسم اللہ کی اربوں روپے اسلام آباد کو دلہن بنانے کے لیے نا اربوں روپے خرچ کر ڈالے، چراغاں پر اور جو ہے نا خوبصورت بنانے پر اربوں روپے خرچ کر ڈالے. سیرت کیا ہے محمد رسول اللہ کی؟ انہوں نے ایک ٹکا سود پر لینا گوارا، اور انہوں نے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، چوریاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی سلامتی کونسل کے مسٹنڈوں کے پاس، کبھی FATF کے کتوں کے پاس، کبھی امریکہ بدماش کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہمیں ڈالروں کے سود پر چند ٹکڑے ڈال دو. شرم نہیں آتی اس نبی کا ہفتہ عشرہ رحمت للعالمین بنانے والوں کو کس نبی کا پاک نام کے پلید گندی زبانوں سے لیتے؟ کس لیے آیا تھا قرآن؟ رب نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات. جھوٹ ہے نا قرآن کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ سود لوگے تو خوشحال ہو جاؤ گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، خوشحالی پیدا ہو جائے گی. اللہ کہتا بٹا دے گا، رب تمہاری اصل خوشحالی کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پاکستان میں پروردگار کے رکھے ہوئے معدنی خزائن کی کوئی کمی ہے؟ نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں آپ کو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. دنیا کی 36 نمبر کی بڑی کعبے کے رب کی قسم سونے کی کان اللہ نے پاکستان میں پیدا کی ہوئی ہے. دنیا کی 6 نمبر کی بڑی سونے کی کان، سونے کا ذخیرہ کس ملک میں؟ پاکستان میں. دنیا کے 3 نمبر کے بڑے کوئلے کی کانیں کہاں پر ہے؟ پاکستان میں. دنیا میں سب سے پہلے نمبر کی نمک کی کان کہاں پر ہے؟ قسم اللہ کی پوری دنیا میں پاکستان جیسا نمک پوری دنیا میں موجود نہیں. اور دنیا میں یہ تیل اور پٹرول اور ڈیزل جو روزانہ مہنگا ہو رہا ہے 10-10 روپے، ہماری پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف خلیجی ریاستوں میں نہیں ہے، کعبے کے رب کی پاکستان میں بھی اس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، خزانے ذخائر موجود ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 24 گھنٹے کعبے کے رب کی قسم پاکستان میں ان کنویں پر لگے ہوئے ٹیوبل 24 گھنٹے چل رہے ہیں اور تیل نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے. پاکستان میں پانی کی کمی ہے؟ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ مشرقی بارڈر سے پانی آتا ہے پاکستان میں، پوری زمین کراس کر کے کہاں مغرب میں جا کے کہاں ضائع ہو جاتا ہے. جس قوم کا روزانہ ہزاروں کیوسک ٹن پانی ضائع ہو، مانا جا سکتا ہے اس کے پاس پانی کی کمی ہے. اس سے تو سنبھالا نہیں جا رہا، پانی ضائع ہو رہا ہے روزانہ. پاکستان کی زمین کعبے کے رب کی قسم دنیا کے جو زرخیز ترین ملک ہیں ان میں پاکستان بھی شمار ہوتا ہے زمین کے اعتبار سے. دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز ملکوں میں پاکستان کا نام بھی ہے.
اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری سسٹم ہے، جاؤ جغرافیہ پڑھ لو، کسی جغرافیہ کے ماہر سے پوچھ لو، پیدا کرنے والے کی قسم پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا نہری نظام جیسا پاکستان کو رب نے بخشا ہوا ہے، پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ہے ہی نہیں۔ فیکٹریوں کی کمی نہیں، کارخانوں کی کمی نہیں، ذہانت کی کمی نہیں، جفاکشی کی، ہاں پاکستان کی قوم بڑی ذہین، بڑی جفاکش، کوئی کمی نہیں۔ تعلیم کی بھی کوئی کمی، سکول کالج یونیورسٹیاں بے شمار موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں؟ ہاں ابھی وہ ساجد صاحب ہیں، ساجد صاحب آپ کو سنا رہے تھے، آپ نے غور ہی نہیں کیا اس پر۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً۔ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی بتانے لگا ہوں، قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اچھا کچھ تو بدبخت مہنگائی کا ذمہ دار بناتے ہیں نا دین کو، اور کچھ بناتے ہیں رب کو۔ اور ہمارے ہاں کس کو بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ساری مہنگائی کا ذمہ دار ہے عمران خان نیازی، یہ آیا ہے تو مہنگائی، یہ تیل جو ہے نا وہ 80 روپے سے یہ 150 روپے تک پہنچ گیا، اس نے بیڑا گرک کیا ہے۔ وہ نون لیگ والے اور وہ پی پی والے، پیپل پارٹی والے، وہ بھی دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ یہ نیازی کھا گیا، لٹ گیا، مہنگائی کی چکی میں پیس گیا، تم کو سارا قصور اس کا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں سارا قصور نواز شریف کا اور زرداری کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ خزانہ خالی کر کے ملک کو گروی رکھ کے یہ بدبخت گئے، ان کی وجہ سے مہنگائی ہے، وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ پی ٹی آئی والے بری ہیں، نہ نون لیگ والے بری ہیں، نہ پی پی والے بری ہیں، اور نہ میں اور آپ بری ہیں، ہم سب مجرم ہیں، سب قصوروار ہیں۔ ہمیں یہ بیماری ہے، ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود غلط کر کے سارا ملبہ دوسروں پر ڈالنا، ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو چلاکی اور ذہانت سمجھتے ہیں، اس کو سیاست سمجھتے ہیں، اس خباثت کا نام ہم نے سیاست رکھا ہوا ہے۔ اپنا ملبہ بھی دوسروں پر ڈال دو، یہ شیوا بنا ہوا ہے ہمارا۔ قرآن میں کیا کہا رب نے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قرآن سے رہنمائی نہیں لے گا، جو قرآن سے نہیں پوچھے گا تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معیشت، معاشرت، معاملات کیسے چلانے ہیں، حکومت کیسے چلانی ہے، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو قرآن سے ہی نہ پوچھے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، چونے کے پہاڑ ہوں، جپسم کے پہاڑ ہوں، سارا ملک فیکٹریوں کارخانوں سے بھرا ہوا ہو، ساری زمین سونا اگلنے والی ہو، تیل پٹرول ہو، کوئلہ ہو، دنیا کی ہر نعمت ہو، سارا 24 گھنٹے یہ خون پسینہ ایک کرتے رہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مہنگائی ختم، مہنگائی ختم۔ قسم ہے اللہ کی، ہم کوئی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اچھے حالات آنے والے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں جھوٹی، منافع کرنا، کہتے ہیں یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، کنٹرول کر لیں گے۔ بھئی رب کے قرآن کو چھوڑ کر کیسے کنٹرول کر لو گے؟ ہو جائے گی؟ رب کی بات قرآن کی غلط ثابت کر دو گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن سے منہ موڑے گا، اس کی رہنمائی سے ہٹے گا، یہودیوں، صلیبیوں، ہندوؤں، کیمونسٹوں، بدھ متوں، مجوسیوں، ان کے نظاموں، سیاستوں، ان کو اپنائے گا، معیشتاً ضنکا، وہ مہنگائی کی چکی سے نکلے گا، بے روزگاری ختم، تنگ دستی ختم، یہ دنیا کے قرضوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ معیشتاً ضنکا غلط ہو جائے گا قرآن۔ اور ناطق وحی نے کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، لمبی حدیث ہے، بڑی کمال کی ہے، میں ساری سناؤں نا تو اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا ایک جملہ صرف سنا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، جو قومیں، جو لوگ ناب تول میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کر لیتے ہیں، جن میں ناب تول میں کمی کی بیماری آ جاتی ہے، پروردگار
ان پر قحط مسلط کر دیتا ہے، ان پر مہنگائی اور بے روزگاری کا عذاب نازل کر دیتا ہے، اور وہ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمانوں والے رب کا قانون ہے، یہ اس کا نبی بیان کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی نے نام لیا ہے کم تولنے اور کم ماپنے کا، لم ينقص المکیال والمیزان۔ اس کم تول ماپ تول میں کمی کا نتیجہ کیا بلا نکلتا ہے؟ ذرا غور کرنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے لوگوں کا حق کھانا۔ کم تولنے سے ناپنے سے کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کا حق کھائیں گے۔ میں نے پچھلے درس، یاد ہے آپ کو میرا پچھلا درس؟ بے شک یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا رشوت، کرپشن، ملاوٹ، خیانت، جھوٹے قبضے کر کے لوگوں کے ان کے مال ہتھیانا، پانی چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، یہ سارے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں ان سے کہ نہیں؟ ہم صحیح بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں ساری تقریر تو نہیں دہرانے لگا، مسلمانوں کا ملک ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہم سارے۔ گھر سے آپ کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے مارکیٹ جائیں تو ہر جگہ سے خالص شے آسانی سے مل جاتی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح گل ہے؟ کوئی شے اللہ کی قسم خالص مسلمانوں کے ملک میں آسانی سے ملتی نہیں۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، اہل سنت ہیں، یہ ڈنڈی نہیں نہ مارتے۔ مجھے خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ انڈین آرمی آتی ہے، بارڈر کراس کر کے وہ ہر شہر میں ملاوٹ کر کے راتوں رات واپس چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو مسلمان ہیں۔ یا وہ آتے ہیں اپنا اسرائیل کے صہیونی یا برطانیہ کے اور امریکہ کے چوڑے ہوائی جہازوں میں آتے ہیں، ہر شہر میں ملاوٹ کر کے راتوں رات واپس چلے جاتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ سارا کچھ؟ قصور نکالتے ہیں نواز شریف کا، قصور نکالتے ہیں عمران خان کا، قصور نکالتے ہیں زرداری کا، ہیں وہ بھی مجرم، کعبے کے رب کی قسم سارے مجرم ہیں، سارے بے ایمان ہیں، سارے مفاد پرست ہیں، کسی کو نہ ملک سے، نہ قوم سے، نہ دین سے، کعبے کے رب کی قسم کوئی غرض نہیں، ان کو اپنے پیٹ سے، اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور یہ تحفے ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ملے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ تحفے ملے ہوئے ہیں، ورنہ رب کے پاس عمر بن خطاب جیسے خلیفہ کوئی کمی ہے؟ ختم ہو گیا رب کے پاس عمر بن خطاب جیسے خلیفہ، آج نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے کرتوت نہیں ہیں ویسے، ہمارے کرتوت ویسے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں، ہم سارے ذمہ دار ہیں، قرآن میں رب نے کہہ دیا تم سارے مجرم ہو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی مصیبتوں سے دوچار ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ۔ ابھی تو رب تمہاری بہت ساری نافرمانیوں کو معاف کرتا جا رہا ہے، اور اگر ہر نافرمانی پر پکڑے تو کسی زندہ کو نہ چھوڑے زمین پر۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل کیا ہے؟ قرآن میں رب نے کہا، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، قسم اللہ کی یہ حل نہ ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے، نہ ہمارے معاشیات کے ماہرین، کعبے کے رب کی قسم وہ گدے الف بے بھی نہیں جانتے اس کی، اللہ کی قسم الف بے بھی نہیں آتی ان کو، معیشت کے ماہرین بنے بیٹھے ہیں، الف بے بھی نہیں جانتے اس تجارت کی۔ قرآن کو مسجد میں نظر بند کر دی ہے، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر گھر میں نظر بند۔ اگر قرآن مسجد سے باہر جانا چاہے نا، کہتے ہیں قرآن منت کرتے ہیں تیری بڑی مہربانی، منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں، چوکی میں، تھانے میں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، وہاں تیری جگہ تو ادھر ہی رہے، تو ادھر کے لیے نازل ہوا ہے، ادھر کے لیے ادھر تو چل نہیں سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن ماننا ہوتا ہے؟ کیا مانا ہے ہم نے؟ قرآن کیا پڑھا ہے؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن دنیا میں تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ اسی لیے آیا تھا؟ پلیٹوں پر، کولیوں پر لکھ کر گھول کر پینے کے لیے آیا تھا؟ تعویذ لکھ کر بوتل میں ڈال کے نہانے کے لیے آیا تھا؟ مردوں کو پارسل کرنے کے لیے آیا تھا قرآن اکٹھے کر کے، ہے نا؟ کسی کا حق مارنا ہو تو عدالت میں جا کے پنچایت میں بیٹھ کے جھوٹی قسم کھانے کے لیے آیا تھا قرآن دنیا میں، ہاں؟
فرقہ واریت پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے آیا تھا دنیا میں. ہم نے تو سارا کچھ قرآن کو اس لیے استعمال کیا ہوا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تویز فروشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور استعمال ہندو یہودی عیسائی نہیں کر رہے, کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ آیا تو کس لیے آیا؟ میاں مٹھو کی زبان, میاں مٹھو جیسی تلاوت کرنے کے لیے آیا. بس اس سے زیادہ تو آیا کہ قرآن کا مقصد ہی کوئی نہیں اس کے سوا. تو جو امت قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرے گی, دیانتداری سے بتاؤ, خوشحالی ملے گی, آزادی ملے گی, عزت ملے گی, دنیا کی خلافت ملے گی, کامیابی ملے گی. جو لولا لنگڑا اسلام میرا اور آپ کا ہمیں دنیا میں خوشحال نہیں بنا سکتا, کافروں سے اللہ کی زمین کو چھڑا کر ہمیں اللہ کی زمین کا مالک نہیں بنا سکتا, ناراض نہیں ہونا. وہ ہمیں جہنم سے آزاد کروا دے گا, وہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا. جو دنیا میں ہمیں چند زمین کے ٹکڑوں کا وارث نہیں بنا سکتا, وہ لولا لنگڑا میرا اور آپ کا اسلام جنت کا وارث ہمیں کیسے بنائے گا؟ ہم نے قرآن کو سمجھا کہ قرآن کو جانا کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کی قدر و قیمت حیثیت ہے کیا؟ اچھا ناراض نہیں ہونا, میں بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ جسارت کر رہا ہوں آپ سے پوچھنے کی, ٹائم میں نے بہت دے لیا آپ کا. افتخار صاحب کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا. بھائی ختم ہو گئی بات میری, میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. اچھا میں یہ گزارش کر رہا ہوں, منت سمجھ لیں, منت کر رہا ہوں آپ کی, کیونکہ میں منوانے کا اختیار نہیں رکھتا, میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی. منت کر سکتا ہوں آپ کی, اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں, یا اللہ ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے, یا اللہ سب کے سینے کھول دے, یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے. میں دے کچھ نہیں سکتا, آپ کو دعا ہی کر سکتا ہوں, یا منت کرتا ہوں آپ کی. یہ بتائیں کہ قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کے حوالے سے آج تک ہم سے کوئی کوتاہی تھوڑی بہت ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا, بہت سارے, بہت زیادہ ہوئی ہے. مانتے ہیں, ماننے سے بندے کی بےزتی نہیں ہوتی, بندے رب کے سامنے اعتراف کر لینا اپنی غلطی کا, اللہ کی قسم رب خوش ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے مان لیا کہ ہوئی ہے غلطی اور زیادہ ہوئی ہے, تو پھر میری گزارش ہے یہ جو کوتاہی ہوئی ہے نا, مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا ہے, اس کو چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کرنا ہے, چینج کریں گے واقعہ انشاءاللہ, کریں گے چینج, یا اسی طریقے پر رہنا مرتے دم تک؟ چینج کرنا ہے نا, پھر طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, آسان سا طریقہ ہے, منوا نہیں سکتا, بتا سکتا ہوں صرف. آج کے بعد تہیا کر لیں, مرتے دم تک کوئی دن ایسا نہیں جائے گا میری زندگی میں جب 24 گھنٹوں میں صرف ایک آیت قرآن کی سمجھ کر نہ پڑھ لوں. روزانہ سپارہ نہ پڑھیں سپارہ. کعبے کے رب کی قسم ہے, روزانہ میاں مٹھو بڑا ایک سپارہ پڑھنے سے کروڑ گنا افضل ہے. آپ ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھ لیں. اس ایک آیت کو پڑھ کر یہ کوشش کریں کہ مجھے پتہ چل جائے اس آیت میں میرے رب کا مجھے پیغام کیا ہے, کیا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے, رب کی مراد کیا ہے اس آیت کے اندر مجھ سے. یہ ایک آیت پڑھ لیں, ایک پارہ پڑھنے سے بہتر ہے, افضل ہے. قرآن صرف میاں مٹھو کی طرح رٹا لگانے کے لیے نہیں, اس کام کے لیے اترا ہوا ہے. اور جو آپ نے ایک آیت پڑھی ہے اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ کریں گے یہ کام. مشکل ہے یہ کام, مشکل ہے کریں گے اللہ مدد. ویسے جتنا بھی مشکل کام ہوتا ہے نا, جب انسان عزم کر لیتا ہے, قسم اللہ کی رب آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ کو مشکل رہنے نہیں دیتا. مشکل اس نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مشکل نہیں ہے, ہم نے آسان بنا دیا. کوئی سمجھنے کے لیے آئے تو صحیح, کوئی کوشش تو کرے.
آئے تو صحیح، ہم نے تو آسان بنایا. اللہ اکبر. اچھا ایک کام تو یہ ہو گیا، اگلا کام بھی کرنا ہے، ختم نہیں ہوا ابھی. پھنس گئے ہیں آپ آج، ہاں برے پھنسے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، طریقہ آسان ہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو باجماعت مسلمان پر فرض ہے. فجر کی نماز یا کوئی نماز اپنے قاری صاحب سے ٹائم لے لیں کہ صرف ایک آیت سمجھا کر ہمیں روزانہ پڑھا دیا کریں، زیادہ نہ پڑھیں. انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی مسجد کا امام انشاءاللہ انکار نہیں کرے گا. اللہ کی قسم نہیں کرے گا. آپ سے فیس بھی نہیں لے گا، فیس کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا. آپ کو ایک آیت روزانہ سمجھا کر پڑھا دے گا، زیادہ نہ پڑھیں، صرف ایک آیت سمجھ لیں. اور جو فجر کی نماز میں آئیں ایک آیت سمجھ کے چلے جائیں. گھر جا کر بچوں کے اسکول جانے سے پہلے، بچیوں کے اسکول جانے سے پہلے اور دفاتر جانے سے پہلے گھر کی خواتین کو اور بچیوں کو اکٹھا کریں، جو آیت مسجد میں سمجھی ہے ان کو پڑھا دیں. ترجمے سے ان کو کیا کر دیں، ایک تو دہرائی ہو جائے گی، سبق یاد ہو جائے گا. دوسرا انشاءاللہ ہمارا ہر گھر مدرسہ بن جائے گا. جب ہر گھر میں قرآن کی اس طرح کی تلاوت ہوگی نا، کعبے کے رب کی قسم ہے برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. کتاب انزلناہ الیک مبارک، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو کر سکتے ہیں یہ کام. کوتاہی ہوئی ہے پہلے، انشاءاللہ اس کوتاہی کو ہم نے دور کرنا ہے. اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، توفیق کا سوال بھی کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ پکا عزم کرنا ہے. انشاءاللہ منافقوں والا نہیں، پکا عزم کرنا ہے، کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آگے امتحان اور بھی ہیں، بیٹھے انشاءاللہ. ایک دو اعلان